بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے اسباب اور اس سے بچنے کی تدبیر۔ طلاق اگرچہ جائز عمل ہے مگر اسلام میں بغیر سخت ضرورت کے ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ طلاق سے گھر اجڑ جاتے ہیں اور اولاد والدین کی شفقت سے محروم ہو جاتی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے اور اس کے اسباب درج ذیل ہیں۔ پہلا سبب والدین کا اپنی اولاد کی رائے لیے بغیر نکاح کر دینا ہے۔ نکاح بہت نازک معاملہ ہے جس میں اولاد کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ اولاد کی رضامندی کے بغیر نکاح کے نتائج طلاق سے ظاہر ہوتے ہیں۔ دوسرا سبب زوجہ کی زبان درازی ہے، کیونکہ مرد سے عورت کی زبان درازی برداشت نہیں ہوتی اور شوہر غصے میں آ کر طلاق دے بیٹھتا ہے۔ تیسرا سبب زوجہ کا اپنے شوہر سے مقابلہ کرنا ہے، جو آخر کار طلاق تک کا سبب بن جاتا ہے۔ چوتھا سبب زوجین کا ایک دوسرے سے ناشکری کا مظاہرہ کرنا، جیسے شوہر کا بیوی کے اچھے کاموں پر شکریہ ادا نہ کرنا اور زوجہ کا شوہر سے بات بات پر جھگڑا کرنا اور شوہر سے نت نئی فرمائشیں کرنا وغیرہ، جس میں ایسی فرمائشیں بھی شامل ہیں جو شوہر کی استطاعت سے بالاتر ہوتی ہیں۔ پانچواں سبب زوجین کے درمیان شک مزاجی بھی طلاق کا بڑا سبب ہے۔ اس شک کی بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے، کیونکہ شوہر اکثر اوقات موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ پر سوشل میڈیا پر وقت لگانے میں مگن رہتا ہے، جس کی وجہ سے زوجہ کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زوجہ کی سوشل میڈیا پر زیادہ توجہ اور وقت لگانے سے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شک جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ آخر کار نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ چھٹا سبب میاں بیوی کی دین سے دوری میں زوجین کے حق و فرائض سے لا علمی و جہالت میں زندگی بسر کرنا بھی طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ ساتواں سبب میاں بیوی کے درمیان عدم برداشت ہونا، ایک دوسرے کی بھول چوک غلطیوں سے درگزر نہ کرنا بھی طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ آٹھواں سبب حقوق زوجیت میں خیانت، یعنی میاں بیوی کی عدم موجودگی میں، بیوی شوہر کی عدم موجودگی میں تیسرے شخص غیر محرم کے ساتھ تعلقات قائم کر کے جو غلطی کرتے ہیں، اس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ نوواں سبب بے اولاد ہونا یا اولاد نرینہ نہ ہونا بھی شامل ہے۔ کئی کیسز میں طلاق کا سبب صرف اولاد نرینہ کا نہ ہونا ثابت ٹھہرا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ کا واضح پیغام ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، لہٰذا اولاد نرینہ کے نہ ہونے پر بیوی کو طلاق اعلیٰ درجے کی جہالت ہے۔ دسواں سبب زوجین کا آپس میں انا پرستی، یعنی کہ ایگو بھی طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض اوقات بیوی ضد میں آ کر اور بعض اوقات شوہر ضد میں آ کر اپنی انا کو بچانے کے چکر میں طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔ 11واں سبب بیوی کا شوہر کے گھریلو معاملات کا ذکر میکے میں کرنا اور میکے والوں کا اس میں دخل اندازی کرنا۔ 12واں سبب شوہر کو ہر بات اور ہر کام کا طعنہ دینا۔ 13واں سبب ہر بات پر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا یا شوہر کو ہر بات پر طلاق کی دھمکی دینا۔ مذکورہ اسباب کے علاوہ دیگر اسباب بھی ہیں، مگر درج بالا اسباب معاشرے میں زیادہ عام ہیں۔ طلاق سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ زوجین کو اپنے وجود میں برداشت کا مادہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ زوجہ سے غلطی ہو جائے تو شوہر درگزر کرے، اور جب شوہر سے غلطی ہو جائے تو زوجہ درگزر کرے۔ زوجہ کو ایک شکر گزار بیوی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میکے میں ملنے والی سہولیات و آسائش کی سسرال میں عدم دستیابی پر شوہر یا سسرال کو طعنے دے کر ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ زوجین کو ایک دوسرے کے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اچھے کام یا اچھے اعمال پر ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ زوجین کو ایک دوسرے کی خواہشات کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ کسی لباس، بناؤ، سنگھار کی شکل میں ہو یا فطری خواہش ہو۔
بعض اوقات شوہر بس اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی کی خواہشات کا خیال نہیں رکھتا، جو زوجین کے مابین نفرت کا ٹھوس ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ زوجین کو مصروفیات زندگی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے وقت بھی نکالنا چاہیے۔ سسرال کے اجتماعی گھرانے میں بیاہ کر جانے والی زوجہ کو چاہیے کہ ساس، نند، دیور، سسر کی طرف سے کوئی طعنہ یا ڈانٹ ڈپٹ ملنے پر بار بار شوہر کو مطلع کر کے اسے ذہنی تکلیف نہ دے۔ یہ ذہنی تکلیف شوہر کو طلاق تک جانے کے لیے مجبور کر سکتی ہے، لہٰذا زوجہ کو خصوصاً ساس و سسر کو نصیحت اور رائے کو بالکل ویسے احتراماً قبول کرنا چاہیے جیسے وہ میکے میں اپنے والدین کے احکامات قبول کرتی تھی۔ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کے میکے عزیز و اقارب کی تکریم کرے اور بے اعتنائی کا مظاہرہ نہ کرے۔ زوجہ کو میکے جانے کی اجازت دیا کرے، جبکہ زوجہ پر لازم ہے کہ ہر بات کا ذکر میکے میں مت کرے اور نہ ہی اپنے نجی معاملات میں میکے کو دخل اندازی کرنے دے۔ شوہر پر لازم ہے کہ زوجہ کا نان و نفقہ پورا کر کے اپنی ذمہ داری نبھائے۔ طلاق سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زوجین ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں اور ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو بے اعتمادی کا ذریعہ بنتی ہیں، جیسے سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال وغیرہ۔ زوجہ کے لیے ضروری ہے کہ میکے جا کر سسرال کی باتیں یا شوہر کی شکایات نہ کیا کرے۔ اس عمل سے زوجین کی آپس میں محبت ختم ہو جاتی ہے، بالآخر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔